ایران اور عمان کے درمیان آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے نئے راستے پر اتفاق ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے کہا مسودہ حتمی مرحلے میں جلد معاہدے کا اعلان کیا جائے گا۔ دونوں ملکوں میں آبنہ ہرمز میں تجارت جہاز رانی کو محفوظ بنانے سے متعلق مذاکرات 2 ماہ سے جاری ہیں۔ طے شدہ بحری راستے پر اتفاق ہو چکا۔ کسی تیسرے فریق نے رکاوٹ نہ ڈالی تو مشترکہ بیان جلد جاری کیا جا سکتا ہے۔ جب تک ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات جاری رہیں گے آبنہ ہرمز کی بحالی ممکن نہیں۔ فی الحال وزیر خارجہ عباس عراقچی یا پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف پاکستان یا قطر کے دورے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ پاکستان اور قطر کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششوں پر مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ایران کسی صورت سے ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ آبنہ ہرمز جلد کھل جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا لاس ویگاس میں تقریب سے خطاب۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیراعظم کا ایرانی وزیر صنعت اور وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان اپنے بہترین ہمسایہ برادر ملک ایران سے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خطے میں پائیدار قیامی امن، دو طرفہ تعلقات، تجارت کے فروغ کے لیے ایرانی صدر سے اچھی گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم کا سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آج شام سعودی عرب جائیں گے۔ وزیراعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ فلسطین کی آزادی کے لیے مسلم ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اردن میں مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے کی مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا القدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس ہے۔ یہ امن کا شہر ہونا چاہیے، تنازعات کا میدان نہیں۔ عالم برادری اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے تمام یک طرف اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ داعش، القاعدہ، TTP، BLA سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خطرات سے نمٹنے پر اتفاق۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور واشنگٹن میں ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں سرحدی سلامتی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورکس توڑنے کے اقدامات پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا 27 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان۔ پشاور میں جلسے سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا PTI رہنماؤں کے کیس میرٹ پر سنے جائیں۔ میرٹ پر کیس نہ سنے گئے تو 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو فیملی اور ذاتی مولد سے ملنے دیا جائے۔ شیخ وقاص اکرم کا ایکس پر پیغام لکھا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے خطاب کے دوران کارکنوں نے ڈی چوک کے نعرے لگائے۔ چیف منسٹر نے جواب میں کہا لانگ مارچ کا رخ اڈیالہ کی طرف ہوگا۔ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ شہباز شریفی 5 سال وزیر اعظم رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو، بولے نظام گزشتہ 80 برس سے تباہال ہے۔ میرا بیان چارج شیٹ نہیں، نظام کی خامیوں کی نشاندہی ہے۔ موجودہ نظام میں بھی FBI کی آمد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ بھارت کے خلاف مار کے حق میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ سفارتی محاذ پر کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ متعدد اصلاحات نافذ کی گئیں۔ کچھ عناصر میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب کرانا چاہتے ہیں۔ تعلقات خراب کرنے کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے وزیر اعظم تمام وزارتوں کا 3rd پارٹی آڈٹ کرائیں۔ میری حاضری 70% ہے۔ میر رضا علی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر پولیس سرجن کے اعتراض۔ پولیس سرجن کراچی نے SSPs کو مراسلے میں لکھا لاش کے ایکس رے نہیں کیے گئے۔ گولی کے داخل ہونے والے زخم پر موجود بلیکنگ کا کیمیکل تجزیے کے لیے نمونہ نہیں لیا گیا۔ کرائم سین پر لاش کی مناسب تصاویر نہیں لی گئیں۔ گولی کے داخل اور خارج ہونے والے زخموں کی درست پوزیشن واضح نہیں۔ چہرہ ناقابل شناخت ہونے کے باوجود DNA سیمپل حاصل نہیں کیا گیا۔ پولیس سرجن کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ جوابات سے زیادہ سوالات پیدا کرتی ہے۔ ایسے کئی اہم فورنسک تقاضے پورے نہیں کیے گئے جن سے تفتیش متاثر ہو سکتے ہیں۔ تمام اعتراضات کا سائنسی اور قانونی بنیادوں پر جواب دیا جائے۔ تسلی بخش وضاحت نہ ملے تو قبر کشائی کر کے دوبارہ معائنہ کیا جائے۔ کشمیر الیکشن کے بعد حکمران اتحاد میں نئی درار۔ صدر نے ججز تقرری کی سمری تاحال منظور نہیں کی۔ وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق آئین کے تحت ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت جاری ہے۔ صدر سمری پر 15 دن میں اعتراض لگا کر واپس بھیج سکتے ہیں۔ اعتراض پر وزیر اعظم نئی سمری صدر کو بھجوائیں گے۔ صدر نے بھی پھر بھی 10 دن میں دستخط نہ کیے تو سمری از خود منظور تصور کی جائے گی۔ وفاقی حکومت خود ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومت کے 3 بڑوں کی بیٹھک۔
जजेस तकरीर से मुतालिक सिफारिशात पर नोटिफिकेशन जारी ना होने की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। इजलास की सदारत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। आज़म नज़ीर तारिक फाजिल चौधरी की शिरकत। जजेस तैनाती समरी की मंजूरी ना देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सदा की गई सदर को सेक्रेटरी के जरिए जजेस तैनाती समरी मंजूरी की हिदायत दी जाए। कराची की नगरी अंधेरे में डूब गई। इलेक्ट्रिक ने पूरी बस्ती की बिजली काट दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं 1 अरब 80 करोड़ वाजिब अदा नहीं। सार्फिन बिल की बरवक्त अदायगी यकीन बनाए, मुफ्त बिजली नहीं दी जा सकती। नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं जेल रूल्स के तहत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मिलना हमारा हक है। इख्तियारात की मुकामी सतह पर मुंतकली की मुकम्मल हिमायत करती। मुल्क में इत्तफाक राय पैदा करना है तो सबसे बड़ा लीडर जेल में है। तहरीक इंसाफ वाहिद विफाकी जमात है जिसको पूरे मुल्क से वोट मिलता है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल ने भी मोहसिन नकवी के बयान की तायद की। कहा पीपल्स पार्टी अगर नहीं मानती तो कराची को विफाक के मातहत चलाने का फैसला हो सकता है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ ने अपनी सूबों से लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को खत्म किया। इन जमातों से खैर की उम्मीद नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने ऑन माई रेडार में गुफ्तगू करते हुए कहा मौजूदा निज़ाम की वजह से लोग रियासत से बददिल हो रहे हैं। मसला वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का है। पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ से जायद हो गई। सूबे आज भी 4 हैं। मुल्क में इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए ताकि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों।